رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے، دو زانو بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں تو اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد
پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب محمد میری دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے دیتا دے
کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے محمد میری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں نوکروں کا جھرمٹ تھا اور دریچے میں ایک خوش گلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، الا یا دار لا يدخل کی حزن ولا يبعث بساکنک الزمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے۔ اب فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی اور شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور
اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا۔ جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے پوچھنے پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان کی تقدیر نے ان کو محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس دریچے میں ایک کنیز گنگنا رہی تھی کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والے کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک رونے لگی اور بولی، وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں۔ اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں بدمست تھے۔ اس دار ناپائیدار میں یکا یک موت سے ہم کنار ہونے کے بعد اندیشے سے نابلد پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے اور ان کی زیب و زینت کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ کرتی کندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھول چکے تھے۔ مگر یکا یک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبر میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں و مسرور تھے اور آج قبروں کی وحشتوں اور تنہائیوں میں غمگین ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ آج ہم بھی دنیا کی رنگینیوں میں
اپنے آپ کو مشغول کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں مگن ہو کر، گناہوں میں بدمست ہو کر اللہ رب العالمین کا خوف دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور اگر ہماری زندگی بھی ایسے ہی گزرتی رہی اور ہم گناہوں میں بدمست رہے، نیکیوں سے دور رہے، نمازوں سے دور رہے، اللہ رب العالمین کی یاد سے دور رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قبر میں جا کر پچھتائیں. کسی نے لکھا، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں جانا پڑے گا، ایک دن تو یہاں آیا تھا، ایک دن تو جانا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لے ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان. یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑتا. لیکن حال یہ ہے کہ ہم دین کی باتوں سے، آخرت کی باتوں سے، آخرت کے علم سے یکسر غافل ہوتے جا رہے ہیں، علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جس شخص کو آخرت کے بارے میں علم ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کے بارے میں علم ہی نہیں، جہنم کے عذاب کا علم ہی نہیں، قبر کے عذاب کا علم ہی نہیں، محشر کی ان سخت اور دشوار گزار گھاٹیوں کا علم ہی نہیں، وہ شخص کیسے تیاری کرے گا؟ وہ شخص کیسے اپنے آپ کو رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار کرے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اہل علمی ہیں. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں سے اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ فرمایا جن کے پاس علم ہے، جو علماء ہیں. دین کی باتیں ہی ہمیں نہیں معلوم، علم دین سے ہم دور ہیں، تو اللہ کا خوف کیسے دل میں داخل ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہوتے رہیں گے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھوپڑی میں رہائش اختیار فرما لی. عرض کیا گیا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تیار کرواتے. فرمایا جو مر جائے گا، یعنی جس کی موت کا یقین ہے، اس کے لیے یہ بھی بہت ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے. ان قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پر رشک کیا جاتا ہے، بعجلت تمام یعنی جلد تر رخصت ہو جائیں گے. بس اے لوگو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لے لو. پس بہترین توشہ تقوی و پرہیزگاری ہے، بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا کی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ. بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے. تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے.
فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عاشقان رسول کو دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو دنیا کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، اور بس یہ ذہن دیا جاتا ہو کہ بس آخرت ہی آخرت، اپنا گھر بار چھوڑ دو، کاروبار، مال و دولت، دنیا سب چھوڑ دو۔ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دنیاوی معاملات بھی پورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں۔ انسان، اللہ رب العالمین کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ کوئی شخص رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس رزق حلال کمانے کے دوران جو وقت وہ گزارتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر لکھتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا؟ جو شریعت نے بتایا، فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک بلند مقام عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دنیا سے بالکل ہٹنے کا نہیں فرمایا جا رہا کہ دنیا سے بالکل بندہ پیچھے ہو جائے، اور اگر ایسا کوئی مل جائے وہ خوش نصیب ہے، لیکن ہمیں یہ ذہن نہیں دیا جا رہا کہ آپ بالکل سب کچھ چھوڑ کر بس آگے بیٹھ جائیں مسجد کے اندر، باہر ہی نہ نکلیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ نہیں، یہ بھی کریں، اللہ اللہ بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، ذکر و درود بھی کریں، سنتیں بھی ادا کریں، واجبات بھی ادا کریں، اپنی روزی کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں، اپنی دنیا کو بھی ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو رکھیں۔ فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا عرصہ آخرت کے لیے تیاری کریں۔ بڑی پیاری بات فرمائی گئی، اللہ رب العالمین نے ہر شخص کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا ہے، یہاں ٹھوکرے کھانا، وہاں ٹھوکرے کھانا۔ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت، بخشش کی ذمہ داری رب نے نہیں لی، بخشنے کا ذمہ نہیں لیا، لیکن اس کی فکر نہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ جس کا ذمہ لیا ہے اس کی پرواہ ہے، اور جس کا ذمہ نہیں لیا اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ تو بہت ہی احمقانہ اور بے وقوفوں والی صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا درد دل کے مجھے عطا
رکھ لے گنہگاروں کی اللہ لاج رکھ لے گنہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب سبب بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں مولا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے
مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب مجھ نکم میں سے کام ایسے لے اللہ مجھ نکم میں سے کام ایسے لے مجھ نکم میں کام کا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم أجرنا من النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. مالک مولا عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم، اے گناہگاروں کو اپنی رحمت میں اپنے کرم سے گناہ بخش کر اپنی رحمت میں جگہ دینے والے مولا، ہم گناہوں کے مریضوں کو مولا شفا عطا فرما. مرض گناہ سے مالک کو مولا شفا عطا فرما. دنیا کی محبت سے ہم سب کا پیچھا چھڑا. اے مالک مولا عز و جل ہمیں اپنے محبوب کا عاشق بنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.